مفتی صاحب لوگ اپنے پیر و مرشد کے بیعت ہوتے ہیں تو اپنا چال چلن، اپنا رویہ، اپنا انداز، اپنا حتیٰ کہ جو لباس ہوتا ہے وہ بھی اپنا لیتے ہیں اور دین کا حصہ سمجھ کے اس کے اوپر تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں لوگ بہت ساری چیزیں پسند کرتے ہیں. مثلا کسی بھائی کی شادی ہو تو سارے ایک جیسا سوٹ بنوا لیتے ہیں. جی. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے شادی کی ہوگی الحمدللہ. تو شادی بھی آپ کے بھائی نے آپ جیسے سوٹ وغیرہ تو سلوایا ہوگا. ہاں اکثر ہوتا ہے اس طرح. ہوتا ہے. تو اس پر کوئی بندہ سوال نہیں کرتا کہ یہ بھائی ایک جیسے سوٹ کیوں پہنے ہیں. یہ تو جائز چیز ہے. نافرمانے کے کاموں میں لوگ نقل کرتے ہیں. ایکٹرز وغیرہ کی جو ہیں وہ شکلیں بناتے ہیں، داڑھی کی مختلف صورتیں بنا دیتے ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب بھی لوگ پوچھتے ہیں نا جی، وہ یہی پوچھتے ہیں کہ دین کے حوالے سے جو ہے نا بھائی پیروں جیسی شکل بنانا، پگڑی کالی پہننا، پیلی پہننا یا نیلی پہننا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ دجال جیسی شکل بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ داڑھی کی ڈیزائن بنانا، آدھے کپڑے پہننا، پھٹی پینٹ اور وہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا اس نے پہنی ہوئی تھی تو میں نے سیکھا یار پیسے کو نہیں بھی تو اللہ نے بنے پھٹے کپڑے پہنے. میں نے سیریس ہو گیا، اسے لڑنے لگا. یہاں سے نظر آ رہا تھا اس کے گھٹنے سے اوپر جو شری جگہ چھپانے جو اس کا سطر ہے، وہ کہتا ہے جی یہ فیشن ہے. میں نے کہا کمال ہو گیا، یہ فیشن ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے وہ جو پہن لیں انگریز، جو کر لیں. یہ انہوں نے کسی وہ کیا کہتے ہیں وہ کسی بلی کا گوں کھانا شروع کیا ہے آج کل کافی آئی ہوئی ہے. ہاں تو یہ بھی انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا ہے. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب بھی پوچھنا ہے کیا کرنا ہے مذہبی والے سے، جی کالی پگڑی پہننا جائز ہے، جی چٹی پگڑی پہننا جائز ہے، جی یہ پیروں جیسی شکل بنانا جائز ہے. اب جتنے بھی مشائخ اساتذہ ہیں ہمارے، یہ تربیت کے لیے ہیں مسلمانوں کی. جی جی. چلو جو غلط چیزیں ہیں یا جو صحیح لوگ نہیں ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے. ہم ان کی صرف تائید کرتے ہیں جو شرعی حوالے سے ہمارے رہنما ہیں اور شریعت پر عمل پیرا ہے. تو وہ آپ کو یہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نبی پاک کی نقل کی ہے کہ نہیں کی؟ ان جیسا لباس پہنا کہ نہیں پہنا؟ صحابہ نے تو وہاں بھی نقل کی ہے جو حضور علیہ السلام نے عمل کا حکم نہیں دیا. مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ اونٹنی کو گھما رہے ہیں ایک اس کے مکان کے ارد گرد. پوچھا جاتا ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ بس یہ حضور نے بھی ایک بار اپنی اونٹنی یہاں پہ گھمائی تھی. حضرت عثمان بن عفان، مولا علی، دونوں کے بارے میں روایتیں ہیں. وضو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسکرا رہے ہیں. پوچھا گیا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ حضور نے بھی ایک دفعہ ایسے کیا تھا. حضرت عمر ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور وہاں سے جھکتے ہیں، اوپر کوئی درخت نہیں ہے. پوچھا کیوں ایسا کیوں کیا؟ فرمایا حضور گزرے تھے تو یہاں پہ درخت تھا تو حضور جھکے تھے تو میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں. اس حد تک صحابہ کرام نے اپنے مرشد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نقل کی. تو امامہ شریف، ٹوپی مبارک، جبہ شریف جو حضور نے استعمال فرمایا، حالانکہ یہ سنت زوائد ہیں، ان کا کوئی حکم نہیں ہے ایسا کہ جو نہیں عمل کرے گا گناہگار ہوگا. ثواب ضرور پائے گا، حضور کی نقل کرے گا، حضور کا طریقہ اختیار کرے گا. تو معاشرے میں مشائخ علماء کے جو طریقے رائج ہیں امامہ شریف باندھنے کے، سارے تقریباً سارے سنت سے ثابت ہیں. ٹوپی پہننا سنت سے ثابت ہے، کرتا شریف پہننا سنت سے ثابت ہے. تو اگر کوئی بندہ اپنے مرشدوں جیسی کیا کرتا ہے، حلیہ اپنا لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، امامہ شریف باندھ لیتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے جی؟ جی ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ کمپنی یہاں پہ آئی ہے، اس کا کیا نام ہے جی، فلاں جی، یہ کمپنی انگریزوں کی آئی ہے، انہوں نے خاص قسم کا رنگ کا کوٹ اور پینٹ اور ٹائی جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، یونیفارم بنایا ہے. وہ کبھی بھی نہیں پوچھیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. وہ تو داڑھی والے بندے بھی پہن لیں گے، نوکری کے لیے پینٹ بھی پہن لیں گے، بیلٹ بھی پہن لیں گے، ٹائی بھی لگا لیں گے. اسکولوں میں بچے بھیجیں گے، ہر اسکول کا اپنا بڑے بڑے مہنگے یونیفارم پہن لیں گے. لیکن اس پر سوال کوئی نہیں. سوال صرف مذہبی علامت پر ہوگا کہ یہ جناب کیوں کرتے ہیں.